بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، بھارت میں 1 کروڑ لوگوں کی شناخت صرف اس لیے متنازع بن چکی ہے کہ وہ مسلمان ہیں. کیا کسی کا گھر 25 سال کے بعد ایک غیر قانونی گھر قرار دیا جا سکتا ہے؟ بھارت کی ریاست آسام میں 17 جون سے لے کے اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے. پراپر سوچا سمجھا ایک سیاسی منصوبہ ہے جس کے تحت آسام میں بسنے والے میاں مسلمان کمیونٹی جو ہے ان کو شدید تنگ کیا جا رہا ہے، اور آخرکار یہ جو کھیل ہے اس کو ایسے چلایا جا رہا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ بالکل گجرات کا واقعہ بن جائے. آج کا جو پروگرام ہے ناظرین وہ ہمارا میاں کمیونٹی جو کہ وہاں پہ آسام میں آباد ہے ان کے ساتھ جو ظلم و بربریت کا اس وقت ایک طوفان برپا ہے حکومت کی طرف سے، بھارتی حکومت کی طرف سے، اس کے گرد ریوالو کرے گا. پروگرام میں اگلے سیگمنٹ میں جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. تو ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے سیگمنٹ کی طرف جو کہ اصل میں میاں کمیونٹی جو کہ آسام میں آباد ہیں ان کے بارے میں ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میاں کمیونٹی کون ہیں. یہ مسلمان ہیں. میاں کمیونٹی جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں پر آسام میں آباد ہے، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ میں سے کہوں گا کہ کئی نسلوں سے جو ہے وہ آسام میں آباد ہیں. ان کی تعداد تقریباً 1 کروڑ ہے، یعنی کہ جو آسام کی مکمل جو کمپلیٹ آبادی ہے یہ اس کا 35% بنتے ہیں. لیکن ان پر بار بار ایک ہی لیبل لگایا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی تارکین وطن ہے، کیونکہ یہ اصل میں بیچارے بنگالی نژاد مسلمان ہیں، تو ان کے اوپر یہ لیبل لگا دیا جاتا ہے. اور اس کی ایک اور وجہ لیبل لگانے کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے، غریب ہیں، دہاڑی دار ہیں، مزدور، کسان، ان میں کوئی بیچارہ ایک ایون مڈل کلاس بھی نہیں ہے. لہٰذا اس سارے سچویشن کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے، ان کو ہمیشہ انڈر دی تھم رکھا جاتا ہے. 2016 سے جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے، اور بی جے پی گورنمنٹ کا وتیرہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، بیہیو کرتے ہیں، تو یہ جو آسام کے مسلمان ہیں یہ بہت اس وقت سے انڈر پریشر ہیں، اور کئی علاقوں میں ان کو درپدر کیا گیا ہے. گھروں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، بلڈوز کر دیا جاتا ہے ان کے گھروں کو. اب ہم بتاتے ہیں ناظرین کہ 17 جون 2025 کو بونگائی گاؤں، بہت خوبصورت ان کا ایک ضلع ہے، اس میں 29 مسلمانوں کے جو خاندان آباد تھے ان کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا. اب حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی گھر جو انہی کے جو 29 خاندان ہیں ان کے جو گھر ہیں یہ 349 بیگھہ اراضی جو کہ کسی دور میں مندر کے لیے مختص کی گئی تھی، یہ اس پر 25 سال سے قابض ہیں. جبکہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں، جن کو بے دخل کر دیا گیا، جن کو نکال دیا گیا، ان کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو چھوڑیں، ہمارے والدین بھی یہیں پیدا ہوئے، اور ہمارے والدین نے بتایا تھا کہ ہمارے باپ دادا یعنی کہ ہمارے دادا پردادا بھی اسی جگہ پیدا ہوئے، تو اگر ہماری نسل در نسل یہاں پیدا ہوئی ہے تو ہم 25 سال سے کیسے قابض ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر ایک جو بڑا مشہور، ایک بڑا پرانا جو پل ہے وہ جوگی گھوبا پل کے نام سے ہے. وہ کہتے ہیں ابھی یہ پل بھی نہیں بنا تھا تو ہمارے والدین بتاتے تھے کہ وہ اس وقت کے یہاں سے رہ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. اور جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ 25 سال سے یہاں پر قابض ہیں. حکومت کے جو لوگ آئے تھے ان کے پاس بلڈوزرز تھے، ان کے پاس مشینری تھی، ان کے پاس AK-47 تھیں، ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس لیے بلڈوز کر رہے ہیں اور گرا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نوٹس دیا تھا، اور انہوں نے ابھی تک یہ علاقہ جو ہے نا خالی نہیں کیا. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ خالی نوٹس دے دینا اور اس کے بعد آ کے بلڈوز کر دینا، کیا یہ جائز ہے؟ کیا آپ نے ان مسلمانوں کو یہ آپشن دیا کہ اگر ہم آپ کے یہ گھر گرائیں گے تو اس کی جگہ ہم آپ کو کس جگہ پہ شفٹ کریں گے؟ یا کیا آپ نے کسی قسم کا کوئی معاوضہ آفر کیا کہ جی یہ معاوضہ آپ لے لیں کیونکہ ہم آپ کے گھروں کو یہاں سے گرا رہے ہیں، یہ مندر کی ایک جگہ تھی اور آپ اس پہ 25 سال سے قابض ہیں غیر قانونی طور پر، تو لہٰذا ہم آپ کو یہ اماؤنٹ دے رہے ہیں. کیا آپ نے اس طرح کی کوئی آفر کی؟ نہیں، اس طرح کا بالکل کوئی جواب نہیں. وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے یہی بات کہی کہ ہمیں اس طرح کی کوئی آفر نہیں دی گئی، کیونکہ یہ آفر جو ہے یہ تو آپ کی نا ان جھونپڑیوں کے لیے اور ان بستیوں کے لیے ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے جو ہندو مذہب کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ ان کو آپ بالکل یہ والی آفرز دیتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اچھا، پھر 17 جون کو ہی یہی آسام تھا، اور اس میں گولپارا گاؤں ہے، گولپارا کا علاقہ ہے، وہاں پہ 667 خاندان، 667 فیملیز، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، بلڈوزرز کے ساتھ ان کو تباہ کر دیا گیا.
اور ان گھروں کو، ان تمام لوگوں کو وہاں سے بے گھر کر دیا گیا، اور الزام کیا لگایا کہ جی یہ لوگ تقریباً 1566 بیگھہ اراضی، یہ ایک سرکاری واٹر لینڈ کا ایریا ہے، یہ سرکاری زمین تھی، اور اس جگہ پر یہ لوگ آ کر آباد ہو گئے ہیں اور یہ غیر قانونی طور پر آباد ہیں، لہٰذا جو ہے ہم ان کو یہاں سے بے گھر کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ بڑے آرام سے یہ کام ہو گیا ہے، انہوں نے بڑے آرام سے اپنے علاقے جو ہے نا ہمارے حوالے کر دیے ہیں، اور ہم نے بڑے آرام سے، یعنی کہ بڑی پیسفلی ہم نے سارا کچھ کر دیا ہے۔ ویئر ایز جو کانگریس کے وہاں پہ حزب اختلاف کے وہاں پہ لیڈر ہیں اے کے رشید، انہوں نے بھرپور اس کے اوپر احتجاج کیا، اور وہ ابھی بھی اس وقت احتجاج ان کا جاری ہے کہ یہ انتہائی بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ حکومت کے جو یہ لوگ جو ہمارے پاس آ کر اس زمین کو انہوں نے ہم سے بے دخل کرایا ہے، انہوں نے ریفرنس دیا ہے 1959 سے پہلے کے ایک قانون کا، جو کہ قانون اب رہا ہی نہیں۔ وہ ایک زمینداری اراضی قانون تھا جس کے تحت لوگوں کو یہ زمین ملا کرتی تھی، اب وہ قانون ہی نہیں رہا، اور اسی قانون کا یہ لوگ ریفرنس دے رہے ہیں۔ تو اگر لوگوں کے پاس کوئی کاغذات موجود ہیں بھی تو وہ اس سے پہلے کے ہیں، جس کو میچ ہی نہیں کیا جا سکتا ابھی کی اراضی کے ساتھ، یا پھر کچھ لوگوں کے پاس وہ کاغذ موجود ہی نہیں ہے، اتنا پرانا ریکارڈ ہو ہی نہیں سکتا کسی کے پاس، اور صرف اس پلی کے اوپر آپ نے ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا ہے۔ یہ ایک پراپر سوچی سمجھی اسکیم ہے جس کے تحت جو ہے آسام میں یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے۔ ناظرین، بھارت جو ہے یہ اپنی اس طرح کی گھرونی سازشوں میں کوئی آج کا نہیں ہے، 1947 سے لے کے آج تک یہ جتنی بھی سلسلہ ہے مسلمانوں کے خلاف مختلف ایکشنز اور کلنگز یہ تو چل رہے ہیں، اور ہم سب نے دیکھا ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو ہمارے آباء و اجداد ادھر آ گئے، لیکن جو بیچارے وہاں پہ رہ گئے ہیں وہ بہت مجبوریوں میں رہے ہیں وہاں پہ، اور اب اس سے بھی بڑی مجبوریوں میں رہ رہے ہیں، بڑی مشکل سے وہ وہاں پہ سانس لے رہے ہیں۔ میں کسی پروگرام میں یہ بتاؤں گا کہ جو وہاں پہ لوگ رہ گئے وہ کیوں رہ گئے تھے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں، بہت پرانی بات نہیں کرتا۔ 1989 میں بھاگلپور، یہاں پر اسی طرح کے حالات کریٹ کیے گئے، اور 1000 مسلمان جو تھا نا وہ وہاں پہ شہید کر دیا گیا، 50,000 سے زائد لوگوں کے گھروں کو وہاں پہ مسمار کر دیا گیا اور ان کو بے دخل کر دیا گیا وہاں سے۔ 1992 میں جو بابری مسجد والا واقعہ ہوا تھا وہ بھی اسی طرح تھا، پہلے آپ نے ان کو لوگوں کے اوپر الزامات لگائے، مسلمان باہر نکلا، اس نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کی پاداش میں آپ نے تقریباً 900 مسلمان وہاں پر شہید کر دیا۔ اور گجرات کے جو ہے وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ نریندر مودی صاحب نے اپنی زیر نگرانی پورا ایکشن کروایا تھا۔ ایک پہلے الزام لگایا گیا کہ جی یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے ٹرینوں کو آگ لگائی ہے اور انہوں نے کوئی زیادتیاں کی ہیں خواتین کے ساتھ، اور اس الزام کی پاداش میں پھر سرعام لوگوں کو قتل کیا گیا۔ 2000 مسلمان جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ شہید کیا، اور تقریباً 2 لاکھ مسلمان آپ نے وہاں سے بے دخل کیا، ان کے اپنے گھر چلا دیے، ان کے اپنے گھروں کو بلڈوز کر دیا۔ تو یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے۔ صرف میں اگر آسام کی بات کرتا ہوں تو 2016 سے لے کے اب تک آسام میں 10,620 جو خاندان ہیں نا وہ آپ نے بے دخل کر دیے، ان کے گھر جو ہے تباہ ہو گئے، مسمار ہو گئے۔ اسی طرح 2022 میں جو گونگیا گاؤں ہے، یہی گاؤں جس کی میں ابھی پہلے بات کر رہا تھا، اس گاؤں میں آپ نے ایک مدرسہ جو ہے وہ آپ نے ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ اس مدرسے کے تمام جو طلباء تھے اور اساتذہ وہ آج تک جیل میں ہیں، اور الزام کیا آپ نے اس پہ لگایا کہ یہ دہشت گردی میں انوالو تھے، جس کا نہ کوئی پروف نہ کوئی ثبوت۔ اور جو حیران کن بات ہے وہ کیا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے وہ بنا ہے ان 35% ووٹوں سے جو کہ اس کو ملے ہیں، وہ 35% ووٹ مسلمان میاں جو کمیونٹی ہے اس کے ووٹ ملے ہیں، اور آج وہ خود کیا بیان دے رہا ہے کھلے عام، نام ہے جی ان کا ہمانتا بسوا سرما، اور وہ کیا بیان دیتے ہیں، ہم میاں مسلمانوں کو آسام کی زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ او بھائی، وہ کوئی کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہیں، ہم نے تو نہیں بھیجا نا پاکستان سے، آپ کے ہی لوگ ہیں، آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کے لیے مزدوریاں کرتے ہیں، آپ کے لیے آپ کی مطلب کمیونٹی کا حصہ ہیں، اور آپ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اپنی زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ اٹ از سو اسٹوپڈ آف سم بڈی، جو کہ گورنمنٹ کا، ہمیں پتہ ہے آشیرواد آپ کو ملا ہوا ہے، لیکن وہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ کسی غیر جانبدار ایک ریاستی بندے کا جو ہے نا جملہ نہیں ہو سکتا جو آپ نے یہ دیا ہے۔ آپ کبھی مندروں کے اوپر تو نہیں ایسے کوئی پوائنٹ ریز کرتے کہ جی مندر کی زمین جو ہے تو مندر خالی کرایا جائے، یہ زمین تو اصل میں مسجد کے لیے تھی، یہ زمین تو اصل میں کسی اسکول کے لیے تھی؟ نہیں، وہ تو آپ کبھی نہیں کرتے۔ آپ الٹیمیٹلی آتے تو اسی پہ آئیں کہ مسلمان کہاں پہ آباد ہے، ان کو نکالو یہاں سے، یہی آپ کا پلان ہے اور اس پہ آپ چل رہے ہیں۔ یہ تو پروگرام سے ریلیٹڈ بات چیت تھی جو کہ بھارت میں اس وقت جو ہے ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اس وقت لگی ہوئی ہیں ایران اسرائیل پہ یا روس اور یوکرائن پہ۔ تو نریندرا مودی نے سوچا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ میں بھارت کے اندر جو میری ایک منصوبہ بندی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے،
ان کو تباہ و برباد کیا جائے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جائے اور ان کو اس لیول پہ لے کے آیا جائے کہ جب یہ سانس لینے کے قابل نہ ہو تو آپ نریندر مودی صاحب نے نہ یہ حرکتیں وہاں پہ شروع کر دی کہ دنیا کی نظریں میرے اوپر نہیں پڑیں گی، لیکن یہ آپ کی بھول ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس وقت اگر جا کے آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں جینے دو والا جو ہے نا ایک فارمولہ وہ ضرور اپنانا چاہیے، انسانیت کو بڑی ویلیو دینی چاہیے، اور جو احساس ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم نے احساس کو بھی بڑا فوکس کرنا ہے۔ جو میرے ویورز ہیں اس وقت بھارت میں جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا ایک پیغام ہے، یاد رکھیں آپ مسلمان برادری وہاں پر اس وقت جو ہے نا بہت مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو آسام کے ہمارے جو بھائی ہیں، میاں برادری ہے، میاں مسلمان جو کمیونٹی ہے، تو آپ لوگ اگر چاہیں تو آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہونے والے جو ظلم و ستم ہے اس کو آپ اپروچ کریں، اقوام متحدہ کو میلز کریں، آپ ان کو خطوط لکھیں، انٹرنیشنل جو ایمنسٹی ہے آپ ان کو آپ اپروچ کریں، آپ ایمنسٹی جو انٹرنیشنل ہے اس کو خطوط بھی لکھ سکتے ہیں، ای میلز کر سکتے ہیں، کسی نہ کسی کا تو ایک خط، کسی نہ کسی کا ایک ای میل وہ ضرور پہنچے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ جو بھارت اتنی آزادی سے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس کے کان مروڑے جائیں اور یہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایک ریلیف کا سبب بن سکے۔ اتنے مسلمانوں کے ساتھ جو کلنگز ہوتی ہیں، لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، ان ویڈیوز کو آگے پہنچائیں لوگوں تک کہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میری آواز ہے اس کو آپ آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو میرے اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ بھارت میں جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے وہ میرے اس پروگرام کو غور سے دیکھیں، سنیں، اور جو میں نے آپ لوگوں کو ایک سجیشن دی ہے اس کو ضرور فالو کریں۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، کل حاضر ہوں گا کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔